السلام علیکم۔ آج پھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیمتی پیغامات اور اچھی باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہر سبق آپ کے دل اور دماغ کو جھنجھوڑ دے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ راز ایسے ہیں جو صرف منتخب لمحوں میں ظاہر ہوتے ہیں؟ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے سورۃ توبہ کی آخری آیات کہاں سے ملیں۔ تصور کریں ایک لمحہ جو کچھ حقیقتیں اتنی عجیب ہوتی ہیں کہ دماغ رک سا جائے۔ کیا آپ کو پتہ ہے جنت کے دو درجوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اور وہ منظر جو ہر آنکھ کے لیے لرزہ خیز ہو۔ قیامت والے دن عرش کا پایا کس پیغمبر نے پکڑا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے کہ کچھ لمحات کیسے چھپ جاتے ہیں پھر اچانک سامنے آ جاتے ہیں؟ بس ایک لمحے کے لیے ہر چیز کی حقیقت دل پر اترتی ہے۔ وہ لمحہ جب سکون اور حیرت ایک ساتھ دل کو چھو لیں۔ ایک راز جو آسمان، زمین اور ہر شے سے گزر کر پہنچتا ہے۔ کچھ منظر ایسے ہیں جو وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہیں اور ہر آنکھ اور دل پر ایسا اثر چھوڑتے ہیں کہ ہر لمحہ یاد رہ جائے۔ کبھی سوچا ہے کہ ہر لمحہ کتنے راز چھپائے ہوئے رکھتا ہے؟ کیا سورج کو سجدے کی اجازت ملتی ہے؟ بس ایک لمحے سوچیں اور ہر چیز کی حقیقت آپ کے سامنے آئے۔ آج کی اچھی احادیث سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حدیث نمبر 1۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، نماز قائم کی، رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، خواہ اس نے ہجرت کی ہو یا وہیں مقیم رہا ہو جہاں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس کی اطلاع لوگوں کو نہ دے دیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ بس جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ درمیانہ درجے کی جنت ہے اور بلند ترین، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 2۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر جب سورج غروب ہوا تو آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تمہیں معلوم ہے یہ کہاں جاتا ہے؟ بیان کیا کہ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور سجدہ کی اجازت چاہتا ہے، پھر اسے اجازت دی جاتی ہے اور گویا اس سے کہا جاتا ہے کہ واپس وہاں جاؤ جہاں سے آئے ہو۔ چنانچہ وہ مغرب کی طرف سے طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، ذالک مستقر لہا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قرات یوں ہی ہے۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 3۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلا بھیجا، پھر میں نے قرآن کی تلاش کی اور سورہ توبہ کی آخری آیات ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پائیں۔ یہ آیات مجھے کسی اور کے پاس نہیں ملی تھیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، سورہ برات کے آخر تک۔ ہم سے یحییٰ بن بقیر نے بیان کیا، ان سے لیث نے بیان کیا اور ان سے یونس نے یہی بیان کیا، اور بیان کیا کہ ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس سورہ توبہ کی آخری آیات پائیں۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 4۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا کرتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت جاننے والا بڑا بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 5۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن سب لوگ بے ہوش کر دیے جائیں گے، پھر میں سب سے پہلے ہوش میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کا ایک پایا پکڑے کھڑے ہوں گے۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 6۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں سب سے پہلے اٹھنے والا ہوں گا
اور دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا تھامے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو کچھ بھی اس ویڈیو میں سنا ہے اس پر عمل کی توفیق دے۔ اپنے اعمال میں نیکی بڑھائیں اور ایمان کو مضبوط رکھیں۔ ویڈیو کو دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر اسلامی پیغام آپ تک پہنچتا رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے سبق آپ تک پہنچتے رہیں۔